فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان، والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان، والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل، معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات محمد علیہ. دوستو، پہلی محرم سے منیت رسول و حسین کے موضوع پر جو سلسلہ گفتگو آغاز کیا گیا تھا، آج اس کا اختتامیہ ہے. میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنا وسیع ہے کہ میرے امکان میں 100 200 500 تقریروں میں بھی یہ منیت کی وضاحت نہیں ہو پائے گی. میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں ذات رسول کی کنہ ذات کو سمجھ سکوں، ذات حسین کی کنہ ذات کو سمجھ سکوں، اور اس تعلق کو سمجھ سکوں جو رسول کا حسین سے ہے اور جو حسین کا تعلق رسول سے ہے. ہم جسمانی لوگ ہیں، ہم مادی لوگ ہیں، ہم ماں باپ سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ہم عالم وجود میں آنے والے لوگ ہیں. ہم بچے ہوتے ہیں، ہم جوان ہوتے ہیں، ہم بوڑھے ہوتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ہم خاک سے اٹھتے ہیں، ہم خاک میں مل جاتے ہیں، پیوند زندگی بنتے ہیں، پیوند موت بن جاتے ہیں. کبھی عید میں نیا لباس پہنتے ہیں، کبھی ایک نیا کفن پہنتے ہیں، کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی ہم مرتے ہیں، کبھی مرنے کے لیے جیتے ہیں، کبھی جینے کے لیے مرتے ہیں. ہم ہوس رزق کی تلاش میں مبتلا رہنے والے لوگ ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک ہم کو ستا رہی ہوتی ہے، پیاس کی گرمیوں میں ہم کو پریشان کر رہی ہوتی ہے. ہم عناصر اربعہ کا مجموعہ ہیں. ہمارے اندر حرکت دینے والی ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کو روح کہتے ہیں. جب ہم اپنی روح کو نہیں پہچان سکتے تو روح محمد کو کیا کہیں گے؟ جب ہم اپنے جسم کو نہیں پہچان سکتے تو اس کو کیا پہچانیں گے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ یہ میرا جز ہے؟ ہم اس کو کیا پہچانیں گے جسے اللہ نے ابو طالب کی زوجہ کو خانہ کعبہ سے دیا رسول کی مدد کے لیے؟ اور ہم اسے کیا پہچانیں گے جو جوانان جنت کا بڑا سردار ہے؟ ہم اسے کیا پہچانیں گے جو جوانان جنت کا چھوٹا سردار ہے؟ ذرا سوچئے
اور میں بزرگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے ذہنوں میں جنت کا کچھ تصور ہے؟ اور جنہوں نے ہم نے آپ میں 2-4 لفظ تفسیر کے پڑھے ہیں، ہم نے اپنے ذہن میں ایک جنت بنا رکھی ہے۔ جب کسی نئی جگہ کو ویل ڈیولپ ہوتے دیکھتے ہیں، یہ ٹی وی پر کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی روڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جنت کے راستے ایسے ہی ہوں گے۔ اچھی بلڈنگوں کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں جنت میں ہمیں جو گھر ملے گا ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں معلوم کہ اگر ہمارا ہے کہ نیلم چوکسی کا ہے۔ ہم اصل میں اندازوں پر جی رہے ہیں۔ میں آج بڑی سخت گفتگو کروں گا اور میری بات یقیناً ناگوار گزرے گی لوگوں کو۔ ہے کوئی نمازی جو یہ کہے کہ میں نے زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ خدا ضرور قبول کرے گا؟ ہے کوئی روزہ دار جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے زندگی میں ایک روزہ ایسا رکھا ہے کہ جو یقیناً خدا قبول کرے گا؟ ہے کوئی حاجی جو یہ کہہ سکے کہ اس نے ایک حج ایسا کیا ہے کہ جو خدا قبول کرے گا؟ ہمیں عزاداری میں حلال حرام مکروہ مستحب بتانے والوں، ہمیں عزاداری میں حلال حرام مستحب مکروہ بتانے والوں، نامحرم پر دوسری نظر ڈالنا حرام ہے۔ تم ہوائی جہاز سے حج کے لیے جاتے ہو، راستے بھر نامحرم ایئر ہوسٹسوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہو اور آتے ہو تب بھی نامحرموں کو دیکھتے ہوئے آتے ہو۔ تم کیا فتویٰ دو گے؟ تم خود گناہوں کا مطلع ہو۔ شرابی شراب سے روکے، جواری جوئے سے روکے، مکار مکاری سے روکے، جھوٹا جھوٹ سے روکے، غاصب غصب سے روکے۔ تبلیغ 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 تبلیغ، یہ جماعت ادھر ہی کی تھی۔ اور میرے اب سنیے ہمارے چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں۔ کہ غم حسین کے بغیر، غم حسین منائے بغیر نہ اللہ کو نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہیں۔ عبادتیں بغیر ولایت علی کے قبول نہیں، اور ولایت علی بغیر تبرع کے قبول نہیں۔ اب بتائیے ہمارے سامنے دو قول ہیں، ایک طرف مولا ہے ایک طرف ملا ہے۔ مولا کی مانے کہ ملا کی مانے؟ یہ یہاں آج کی تاریخ کے لیے نہیں ہے، کل اس کی تاریخ گزر گئی حاضری کے موقع کی، اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اور جس کو دیکھیے نئی نئی باتیں، ہر بات عزاداری میں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ میاں اپنی ذاتی زندگی سدھارو، اپنے بچوں کی خبر لو، اپنی بیوی کی خبر لو، بڑے اطاعت گزار بنے ہو، بوڑھی ماں کی خبر لو، بوڑھے باپ کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ پوری زندگی خرابی میں گزارتے گزارتے
جب اچھا ہونے کا موقع آتا ہے تو کچھ برے لوگ اچھوں میں آ جاتے ہیں اور ان اچھائیوں کو کمزور کرنے لگتے ہیں. دیکھیے رسول نے فرمایا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ تو آپ نے 8 دن سن لیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا لگی ہوئی ہے، احب اللہ من احب حسینا. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی خطرناک بات ہے، کل تو روزے عاشور ہے، انشاءاللہ پرسوں سے مجھ پر بہت گالیاں پڑیں گی. رسول یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما. ارے یہ کہیے جو میرا کلمہ پڑھ کے حسین سے محبت کرے، یہ کہیے جو نماز پڑھ کے حسین سے محبت کرے، یہ کہیے جو روزہ رکھ کے حسین سے محبت کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرما دیا ابغض اللہ من ابغض حسینا، پروردگار اس سے دشمنی رکھنا جو میرے حسین سے دشمنی رکھے. یا رسول اللہ یہ نمازی ہے مگر حسین کا تھوڑا سا دشمن ہے، یہ روزہ دار ہے مگر حسین کا دشمن ہے، یہ حاجی ہے مگر حسین کا دشمن ہے. رسول کہیں گے نماز خدا کی، شریعت میری، سجدہ اللہ کا، سجدہ کربلا کی. 30 روزے بیکار اگر روزے عاشور کا فاقہ نہ کیا. 3:10 پر فاقہ شکنی کا وقت ہے. یہ بات آپ لوگ سن لیجئے، خدا رکھے اب آپ لوگ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یہ میسج آپ عام کر دیجئے کہ سورج ڈوبنے سے 3 گھنٹہ 10 منٹ کے بعد پہلے، یعنی سورج مثلا ڈوب رہا ہے آج کل، اذان ہو رہی ہے 7:05 کے اوپر، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا ہے. 3 گھنٹے 10 منٹ پیچھے ہٹنا ہے. تو یہاں تقریباً ہمیں 3:10 یا 3:12 کے اوپر فاقہ شکنی کرنا ہے. ہمیں یہاں لکھنؤ میں ہمارے یہاں جو مغرب کا وقت آ رہا ہے 3 گھنٹے 10 منٹ سے گھٹا لینا ہے. اچھا یہ فاقہ ہے، کوئی روزہ تو ہے نہیں کہ وقت سے پہلے اگر کھل گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. بہت چھوٹے بچوں کے لیے اس میں استثناء ہے، لیکن جو جتنا بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے اس بچے کو اتنا عادی بنائیے. یہ ماؤں کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ ماؤں کی عزت کا مسئلہ ہے. آپ کتنا حسین کو چاہتی ہیں، آپ کی اولاد آپ کی مامتا ہے، خدا آپ کی گودیں آباد رکھے، لیکن بچے کو بہلاتے ہی رہیے. اب یہ جناب فاقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ فاقہ شکنی میں جو دیگیں چڑھ رہی ہیں اس سے کیا فائدہ؟ بھائی فاقہ کرنے سے وہی ہوگا جو حج میں 3 پتھروں کو کڑیاں مارنے سے کیا ہوگا، جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہوگا. ہر چیز کا سبب پوچھنے لگتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے. ارے بھائی اس سے آپ کا کیا نقصان ہے؟ ہم آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاقہ کیجئے، آپ تو آج رات کا بچا کچا سب کھا لیجئے، لے جائیے. حسین کی خیرات کسی ایک فرقے کے لیے محدود نہیں ہے، نمک حلالوں کے لیے بھی ہے، نمک حراموں کے لیے بھی ہے. لیکن آپ یہ سوچئے آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے روزگار روزگار روزگار. 2 مہینے 8 دن کتنوں کو حسین کے صدقے میں روزگار مل جاتا ہے. اب اس سے فردن نہ گنوائیے کتنوں کو روزگار مل جاتا ہے، کتنوں کو روزگار مل جاتا ہے. حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں سب، کھا رہے ہیں سب، کچھ اعتراف کر رہے ہیں ماتم کر کے، کچھ انحراف کر رہے ہیں. یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے. بھئی یہی تو بات اچھی ہے. مسلمانوں کے 73 فرقے ہندوستان میں رہتے ہیں، 73 73
کیسے پہچان لیے جاتے ہیں؟ یہ کالے کپڑے ہم کو پہچانواتے ہیں. یہ کالے کپڑے خریدے تو باپ نے، پہننا سکھائے عادت ڈالی ماں نے. تو حسین کی محبت ہمارے ماں کے دودھ میں شامل ہے. حسین کے دشمنوں سے نفرت ہمارے ماں کے دودھ میں شامل ہے. ہمارے خون کی مجبوری ہے، ہم مجبور ہیں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی وہ کیجئے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتراض ضرور کیجئے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ عزاداری بڑھ رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. اب آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے ہمیں واقعہ کربلا معلوم نہیں تھا اور نہ ہم بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ غم مناتے. اب آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے. اب دیکھیے، ہم بوڑھوں نے بچپن سے ایک معجزہ مجلسوں میں سنا ہے حضرت علی کا، اور آپ نوجوانوں نے بچپن سے سنا ہے. کیا معجزہ ہے؟ ایک وقت میں 40 جگہ علی کھانے میں پہنچ گئے تھے، اور اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، ارے یہ علی کے شیعہ تو ایسے ہی کہتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ اپنے گھر کی کوٹری میں بیٹھے بیٹھے چاہے تو بمبئی پہنچ جائیے، چاہے تو کلکتے پہنچ جائیے، چاہے تو پٹنہ پہنچ جائیے، چاہے تو حیدرآباد دکن پہنچ جائیے، چاہے تو آپ اور ملکوں میں پہنچ جائیے. جتنی زبانیں آتی ہیں اتنی زبانوں میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے. جلوس نکل رہے ہیں. اب دیکھیے، کل 8ویں محرم کو کابل میں جلوس نکل رہا تھا آقا عباس کا، اور اس کے اوپر طالبان نے داعش نے حملہ کیا. 8 کل مرے تھے، 20 زخمی ہوئے تھے. ان 20 میں سے آج 6 اور مر گئے. تم سمجھے مار ڈالا. ہم سمجھتے ہیں حسین نے اپنے عزاداروں کو بلا لیا. تمہاری یزیدیت ظاہر ہو گئی، جان دینے والوں کی حسینیت ثابت ہو گئی. یہاں بہت اچھا ایڈمنسٹریشن ہے، بہت اچھا انتظام ہے محرم کا. میں کیا بتاؤں، اتنا اچھا انتظام اس سے پہلے میری یادداشت میں کبھی نہیں ہوا. ہمارے سیکورٹی ملی ہوئی ہے، بی ایس ایف ہے، پی ایس سی ہے، پولیس ہے، پروٹیکشن فورس ہے، نہ جانے کتنے فورسز لگے ہوئے. کل مجھے یہ اطلاع ملی کہ جب عالم فاتح مراد نکلا ہے تو فلائی اوور بھی بند کر دیا گیا تھا تاکہ اوپر سے کوئی شرارت نہ ہونے پائے. یہ ہے ہمارے ہندوستان کا مزاج. ہوگا رام راج، ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کون پوجا کروائے لے رہا ہے، اور جنہوں نے پوجا کی وہ کون سی منسٹری لیے بیٹھے ہیں. آج میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، بچپن سے جتنے شیعہ پالیٹکس میں جاتے ہیں سب بکرات ہو جاتے ہیں اور ان کی ادائیں بدل جاتی ہیں. صرف میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یو پی میں منسٹر رہا، سینٹر میں منسٹر رہا، گورنر رہا، سید صفت رضی صاحب. ان کو میں نے ہمیشہ مجلسوں میں کالے لباس میں دیکھا، روز عاشور کالے کپڑوں میں تسبیح ہاتھ میں لیے، ظاہر ہے کہ لعنت کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو میں نے نوجوانی میں بھرپور ماتم کرتے دیکھا ہے. بہترین تحت اللفظ مرثیہ پڑھتے ہیں،
نوحہ خوانی بھی کر لیتے ہیں، سوز خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ منسٹر ہو جانا اور ہے، خون کا اثر ہونا اور ہے۔ سوائے ان کے جتنے میں نے دیکھے، من ان کا بھائی ہاں مجلس ماتم سے زیادہ داری سے، ہاں ٹھیک ہے بھائی باپ دادا کرتے ہیں مجلس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک قصہ اور چلائے، شکتی پردرشن، ابا مرے 40واں، یہ منتری بھی آ جائیں، وہ منتری بھی آ جائیں، یہ نیتا بھی آ جائیں، وہ نیتا بھی آ جائیں۔ بھیا باپ کا 40واں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مجلس کرو، مجلس۔ ایک قاری تلاوت کر دے، ایک دو شاعر اہل بیت کی شان میں کچھ پڑھ دیں، ذاکر مجلس پڑھے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ 4-4 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے کے 40ویں ہو رہی۔ دوسرے ایک بات اور سن لیجئے، شب عاشور بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، شعراء کرام کی پیشخوانی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور قصیدہ خوانیوں میں جو لوگ تقریر کے لیے بلائے جاتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ محفلوں میں لوگ جاتے ہیں شاعروں کو سننے، مجلسوں میں لوگ جاتے ہیں ذاکروں کو سننے۔ منوا 16 شاعر پڑھ دیے، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہے لکھنؤ میں مقرر ارشاد، ایک ایک شعر 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کنٹرول کیجئے، کیونکہ خدا رکھے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہم بوڑھے مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی، تو اس میں ایک 40ویں میں چلے گئے تو دوسرے 40ویں میں جانا دوبھر ہے، اور 40ویں یہاں اتوار ہی کو ہوتے ہیں، کوئی چھٹی کا دن ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں معاف کیجیے گا، آپ ہمیں انہی موقعوں میں ملتے ہیں۔ یہ بات آپ کے کان میں ڈال دی، میں بےحد شاعر پسند آدمی ہوں، شاعری اور شعر و ادب سے میرا ذاتی طور کے اوپر گہرا لگاؤ ہے، لیکن میں اس بات کا شدید مخالف ہوں کہ ایک مجلس میں شاعر سے پہلے 16 8 9 10 4 5 6 شعراء ہیں، پھر شعراء کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا شعر پڑھو، آگے بڑھو، ایک شعر 2 3 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ ترنم والے تو پریشانی کی ہم نے، جتنی دیر میں تحت والا پورا سلام مکمل کر لے یا پورا قصیدہ منقل کرے اتنی دیر میں آپ 1.5 شعر پڑھ پاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم نے، سب کچھ ہمیں مجلسوں سے ملتا ہے۔ اپنے مردوں کا غم منانا بھی ہم حسین کے غم کے ذریعے ہی سیکھیں گے، اور سیکھا بھی ہے ہم نے۔ اب میرا ایسا بے تکا آپ کو ٹوکنے کی ہمت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے تو اپنے وصیت نامے میں لکھ دیا ہے، میرے دونوں لڑکوں کو میں نے لکھ دیا ہے کہ ایک قاری میرے سوئیم 40ویں کی مجلس جو بھی ہو، ایک قاری تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ 2 شاعر پڑھیں، اور پھر ذاکر مجلس پڑھے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ 40واں نہ ہو گیا، معلوم ہوا اللہ مقاموں چمٹ گئے، عذاب جان ہو گیا 40واں۔ ان سب چیزوں کو اچھا، دوسرے جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے لوگوں کے مشغولیت بڑھ رہی ہے، پہلے فرصتیں تھیں، اب رفتار زندگی کی بڑھ چکی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی رفتار میں اگر وقت ٹھہرتا ہے تو محرم کا چاند دیکھ کے رکتا ہے۔ بس یہ حسین کا غم ہے جس میں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ سبیلیں جو لگتی ہیں، ان سبیلوں کو مولا اور اضافہ کریں اور ان کو آباد کریں۔ ان سبیلوں کی وجہ سے آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، کبھی ابھی گھر جانا ہے کھانا کھانے، چائے پینے، کافی پینے، سب کچھ حسین کے صدقے میں ہمیں راستہ چلتے مل رہا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ مل رہا ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ مل رہا ہے۔ ان چیزوں کا احترام کیجیے، اور جو چھوٹے بچے تبرک کو اپنے بچپنے کی وجہ سے ناسمجھی میں ادھر ادھر رکھتے ہیں، اس کے لیے سبیلی والے انتظام کریں کہ اضافی تبرک جو بچوں سے بچ جائے وہ کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جس کو لے جا کے کہیں دور چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو بچے ہوئے تبرک۔ لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، پورا ہندوستان، اور جب سے خاص طور سے یہ یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے،
مہنگائی 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 مہنگائی، سارا ہندوستان چیخ رہا ہے مہنگائی. ہمیں آپ کو اخبار پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اگر کوئی آج ہم سے آپ سے پوچھ لے کہ کیا چیز کس بھاؤ مل رہی ہے تو ہمیں اس لیے نہیں معلوم ہے کہ ہمیں تو حسین کے صدقے میں مفت میں مل رہی ہے. اور یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا کوئی اثر عزاداری کے اوپر نہیں ہوا ہے. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے لیکن کیا روشنی کم ہوئی؟ پانی بک رہا ہے بھائی، لیکن 3 دن کے پیاسوں کے صدقے میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. انشاءاللہ جیسے دنیا میں مل رہا ہے ویسے انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا. اور جناب سیدہ آپ سب کی عزا کو قبول فرمائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ کی دعا اس کے ساتھ ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگار اس سے بغض رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. ہماری آپ کی دوستیاں دشمنیاں نماز جنازہ تک کے رہتی ہیں. بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ دشمنی اور یہ دوستی جو ہے یہ 2 راستے ہیں اس کی ایک منزل ہے جنت اور دوسرے کی منزل ہے جہنم. اچھا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں مگر آپ عزاداری کو حرام کہتی ہیں. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں چیخ مار کے نہیں رونا چاہیے. اللہ نے صبر کے لیے کہا ہے. اچھا اللہ نے صبر کے لیے کہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں سے محرم سے پہلے کتنے پوسٹر، کتنے فتوے، میں کسی اور جگہ کا نام نہیں لوں گا، دیوبند سے کتنے فتوے آتے ہیں عزاداری نہ کرو. جن کے لیے آتے ہیں وہ مانے ان فتووں کو، وہ ان فتووں کو مانے، وہ عزاداری نہ کرے. ہم عزاداروں کی خدمت کریں، پیسے لیتے جائیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے فتووں کا اثر الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں عزاداری نہ کرو، سیاہ لباس نہ پہنو. آپ نے یہاں تک کہہ دیا سیاہ لباس پہننا حرام ہے خانہ کعبہ کا غلاف دیکھے بغیر. کعبہ خود غلاف نہیں پہنتا ہے، کعبے کو تو غلاف پہنایا جاتا ہے. اور سعودی عرب کا بادشاہ خادم حرمین شریفین ہے تو پہلے اپنے بادشاہ کو تو بدعت سے روکیے. آپ ہر چیز کے اوپر اعتراض ہے. تعزیے کا یہ بالکل شبی بنانا، علم کی شبی بنانا حرام ہے، اور یہ اماماڑا سجنا یہ سب، اور غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. یہاں پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں دودھ پلایا تھا کہ غیر اللہ نے پلایا تھا؟ رونا حرام ہے تو تمہارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو کے روئے ٹیٹوا دبا دیا کرو. کیسی بے تکی باتیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے فتووں سے ہم شیعوں پر اثر کیا پڑ رہا ہے؟ ہم شیعہ تھے، شیعہ ہیں، شیعہ رہیں گے. ہم میں ایک گروہ وہ ہے جو تم سے ڈرتا ہے، کہ تم میں گھسنے کے لیے تمہاری ہاں میں ہاں بھی ملاتا ہے اور بڑا محتاط ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل نہ دکھے، مگر اس کو کیا معلوم کہ جب تم جناب سیدہ کا نام وہ لے گا تو تم تو جانتے ہو کہ جناب سیدہ قاتل کون تھا. تم کہو رضی اللہ، ہم کہیں لعنت اللہ. اور روز عاشور کی، شب عاشور کی سب سے بڑی عبادت یہ کہ ہاتھ میں تصویر رکھی ہے، اللہم العن قتل الحسین وآلہ واصحابہ. پروردگار حسین کے قاتلوں پر لعنت کر، حسین کی آل کے قاتلوں پر لعنت کر، حسین کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت کر. ہاں دوستو،
کچھ دیر کے بعد صبح ہوتے ہوتے یہ ساری سبیلیں ہٹ جائیں گی. سناٹا سے سناٹا ہوگا. ابھی اس مجلس کے بعد مختصر سے مصائب مرتضیٰ ناصر سعید یہاں افسر جہاں کے صاحبہ کے اعزا خانے میں بنجاری ٹولے میں پڑھیں گے. اس کے بعد 9 بجنے میں 5 منٹ کے اوپر تقریباً تلاوت شروع ہو جائے گی اور 9 بجے مجلس شب عاشور کو عباس ناصر سعید یہاں سید الملت ہال شیعہ کالج میں صرف مصائب کی مجلسیں ہوتی ہیں. اور اس وقت میں نے کچھ تمہید کے طور پر عرض کر لیا. دوستو یہ غم ان کا ہے کہ جن کے ورثہ غم نہیں منا پائے. آپ کو کسی کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے، خدا سب کو سلامت رکھے. اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، 40 قدم ساتھ چڑھتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، وہ رضا کو تعزیت ادا کرتے ہیں. یہی انسانیت ہے. ہائے میرا حسین. آج کی رات عجب رات ہے. آئیے کچھ خیموں کے مناظر جو کتابوں میں ہیں. ایک بیٹا ہے، ماں کے زانو بسر ہے اور ماں الجھی ہوئی زلفیں سلجھا رہی ہے، ہاتھ میں شمع ہے. تھکا اور جگا ہوا بیٹا سو گیا. کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹا اماں آپ کا زانو سن ہو گیا ہوگا، ہم سو گئے تھے. علی اکبر زندگی بھر یوں ہی تم لیٹے رہتی اور یہ ماں تمہیں دیکھتی رہتی. کل سے یہ تم نظر تو آؤ گے مگر آخر بتائے نو کے اضافہ نظر آؤ گے. دو یتیم بھائی، ان کو ایک بے ماما سمجھا رہی ہے جو کوئی امام حسن نہیں ہے، تمہیں ان کی نیابت کرنا ہے. آقا حسین پر ان کی اولاد سے پہلے قربان ہو جانا. ایک خیمے میں جناب ام کلثوم تنہا بیٹھی رو رہی ہیں. فضا نے دیکھا جا کے جناب عباس سے کہا کہ سیدانی اکیلی بیٹھی رو رہی ہے. پہنچے، چھوٹی شہزادی کیا بات ہے؟ کہ کل سب کسی نہ کسی کو بھیا پر قربان کریں گے، میرے پاس کوئی نہیں ہے. زمین پر بیٹھ گئے، تلوار پیروں سے مسکی. کہ سیدانی یہ غلام آپ کی طرف سے قربان ہو جائے گا. دیکھیے جب معلوم ہے کہ صبح مرنا ہے تو ہر ایک مرنے سے بچنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے. کربلا کی مائیں موت کی تمنا کر رہی ہیں اولاد کے لیے. ہاں رات گزر گئی عبادتوں میں، رات گزر گئی مناجاتوں میں، رات گزر گئی دعاؤں میں، رات گزر گئی بیویوں کی بے چینی میں. اذان صبح، اذان صبح، علی اکبر کی اذان صبح. اللہ اکبر. زینب اپنے خیمے سے نکلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جناب ام لیلہ اپنے خیمے سے نکلی، اشہد ان محمد رسول اللہ. حسین اپنے خیمے سے نکلے، پروردگار تیرے رسول کی تصویر. آخری اذان صبح. صبح عاشور کی نماز، تیروں کی ایک بوچھار آئی، ہزاروں تیر. پچھلی 2 صفیں اسی وقت شہید ہو گئی. اس کے بعد کوئی جا رہا ہے، اس کی لاش آ رہی ہے، اس کے ورثہ کو پرسہ دیا جا رہا ہے. 2 مصروں میں حسین کی کیفیت سن لیجئے. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے.
اس کی شکل میں شاید دن بھر رہے. لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کمر ٹوٹ گئی. چونکہ کمر ٹوٹ گئی تھی تو عباس نے کہا لاش نہ لے جائیے گا. سکینہ سے شرم آتی ہے. یہ عباس کا طریقہ تھا. جانتے تھے کہ ٹوٹی کمر سے لاش اٹھانا کتنا دشوار ہے. سوچئے 13 برس کے قاسم کی لاش لے آئے. علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کی ہنی کھینچ لی. 6 مہینے کے لیے اصغر کو میدان میں لے کے گئے. 3 بار کا تیر. 6 مہینے کا بچہ. سب کو زیارت کرا دی علی اکبر کی. علی اکبر کی زیارت کرانے کے بعد سوچا کہیں یہ بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال نہ ہو جائے. ایک جگہ بیٹھ کے ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنانے لگے. رونے کی آواز سنی. فرمایا من یبکی علی حان الغریب, کون ہے جو مجھ غریب الوطن کے حال پر یہاں رو رہا ہے؟ آواز ہے یا آقا حسین میں ذوالفقار ہوں. مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ مجھ سے یہ خدمت بھی لی جائے گی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب خیمہ گاہ کے دروازے پائے. زینب, ام کلثوم, رباب, لیلا, بھابھی ام پروا, بیویوں, سیدانیوں, بچیوں, اماں کی کنیز زندہ, علیکم من السلام, میرا آخری سلام. انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے, بہت روئیں گے, اور جب یاد کیجئے گا تو روئیں گے. خیمے کا پردہ اٹھا. بہن نے بھائی کو خیمے کے اندر بلایا. رسول کی مسند بچھائی. رسول کا امامہ سر پر رکھا. بیویوں سے کہا ان کی زیارت کر لو. اس کے بعد چوتھے امام کے پاس پہنچے. کہا سید سعد اٹھو, بابا رخصت آخر کے لیے آئے. غور سے دیکھا. کہا بابا کہاں ہے؟ کہا میرے لالیے میں ہوں. کہا بابا اتنے تیر آپ کے جسم میں لگے. کہا بیٹا اب رخصت آخر کو آیا ہوں, تفسیر تو بعد میں تمہیں تمہاری پھوپھی بتا دے گی. کہا بابا اون کہاں ہے؟ کہا مارے گئے. محمد کہاں ہیں؟ مارے گئے. قاسم کہاں ہیں؟ مارے گئے. ایک 15 کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے. چچا عباس مارے گئے. پھوپھی اماں ایک نیزہ ایک تلوار لا دیجیے. اسے نے کہا کیوں؟ کہ نیزے کے سہارا لوں گا, تلوار سے لڑ کے آپ کا جان دے دوں گا. فرمایا بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے. بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے. حکم مصالحت ہوا شبر کے واسطے. خنجر میرے لیے ہے, میں خنجر کے واسطے. عابد نے عرض کی تنے لاغر کے واسطے. فرمایا بیڑیاں ہیں, سلاسل ہیں, توق ہے. عابد نے عرض کی ہمیں بچپن سے شوق ہے. رخصت ہو کے آئے. نانا کی سواری کے گھوڑے, آخری زحمت. بس ایک کام یہ کرنا کہ جب میں مارا جاؤں
تو اپنا میرا خون اپنی پیشانی پر لگا لینا اور آگے بیویوں کو بتا دینا کہ حسین مارا گیا. میدان میں آئے عباس، کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اصغر، تم پیاسے مارے گئے. اور محمد، ماموں نے تمہاری لاش اٹھا دی. ایسے عالم میں ذرا میرا جہاد تو دیکھو. یہ کہہ کے ذوالفقار کھینچی، چلے، حملہ آور ہوئے، فوجیں پیچھے کھسکنے لگی. اشقیاء اشقیاء اشقیاء، ظالم 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 سمجھ گئے کہ حسین کو کیسے روکا جا سکتا ہے. آواز بار بار آنے لگی، علی اکبر کی دہائی، تلوار روک لو، علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو. جب کسی سے کوئی کام لینا ہو اسے اس کی جوان اولاد کا واسطہ دے دیجیے، نہ تو مرے ہوئے علی اکبر کا واسطہ دیا جا رہا ہے. لہو پوچھ کے ذوالفقار کو رکھا، ہرمولہ کا تیر سینے پر، ایک تیر پیشانی پر، ایک نیزہ پسلیوں کو توڑتا ہوا، دوسرا نیزہ برچھی پیٹھ سے نکلی، سینہ تک آئی، ہاتھ پیچھے ڈال کے برچھی کو کھینچا. زیارت ناحیہ کا ایک جملہ ہے، سلام اس پر جو نہ گھوڑے کی ذیل پر تھا نہ کربلا کی زمین پر تھا. روئیے، جتنا رو سکتے روئیے. شب عاشور بار بار نہیں آتی. سلام اس پر نہ جو گھوڑے کی ذیل پر تھا نہ کربلا کی زمین پر تھا. اتنے تیر، اتنے نیزے حسین کے جسم میں تھے کہ حسین نیزوں اور تیروں پر رکے ہوئے تھے. اپنے ہاتھ سے نیزے نکالے، تیر نکالے. جب گھوڑے سے گرے ہیں تو مقاتل میں ایک جملہ ملتا ہے، بہت 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 مشکل ہے. اس کے بعد ممکن نہیں کہ آپ آنسو روک پائیں. لقد حشمت امامہ علیہ السلام، جب گھوڑے سے گرے تو حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز. ہڈیاں ٹوٹ. اب ایک آواز گونج رہی ہے، ایک آواز گونج رہی ہے، بہت روئیے گا. ایک ماں کی آواز، یہ دہرے بے وفا، میرا بچہ ہے بے گناہ. یہ دہرے بے وفا، میرا بچہ ہے بے گناہ. یہ فوجی اشقیاء، میرا بچہ ہے بے گناہ. یہ نہر علقمہ، میرا بچہ ہے بے گناہ. یہ ارض کربلا، میرا بچہ ہے بے گناہ. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. یہ فریاد سیدہ کے، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار، تجھ سے بنوں گی حسین کو. اب حسین چاروں طرف سے، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی پتھر، کوئی نیزہ. اتنی دیر میں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہ مصیبت. اب کون ہے جو حق کرے، رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا. 1900 زخم تنے چار چار.
1900 زخم چلے چاک چاک میں زینب نکال حسین طرفدار خاک پر زینب کا فضا چلو ایک بلندی پر پہنچی زمین کربلا ہلنے لگی آسمان سے خون برسنے کا موقع لے جب سربلا دعا اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ ذبح الحسین اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ ذبح الحسین خیموں میں آگ لگ گئی سیدانیاں بیردہ سیدانیاں بیردہ سیعلم العظیم
नाराज तो हमसे नहीं फिर आओगे मौला। अरे करते हुए एक बार ये तकरीर सिधारो। दिल खोल के रोए ना आबाद। अरे शाह मेरे कुश्ते शमशीर सिधारो। दिल खोल के रोए ना, दावत बाद में पढ़ेंगे। दिल खोल के अरे मेहमान हमारे शहे दिलगीर सिधारो। दावत का भी दावत का भी कुछ करना सके आपकी सामा। अरे क्यों कर से कहे हजरत शबीर सिधारो। लेने के लिए आई है फिरदौस से, जरा लेने के लिए आई है। लेने के लिए आई है फिरदौस से ज़हरा। अरे खाए हुए अब हल्क पर तुम तीर सिधारो। हम शक्ल नबी को हम शक्ल नबी को यही कह कर करो रुखसत। हम शक्ल नबी को यही कह कर करो रुखसत। अरे
تصویر سدھارو سونپا ہے خدا کو میرے واہ ویلا حسین 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 واہ ویلا حسین